بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افغان سرزمین کے حوالے سے جو مختلف رپورٹس آ رہی ہیں، جو مختلف ممالک کی طرف سے یا تنظیموں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ ایک تو پاکستانی موقف کی تائید بھی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو چین اور روس جیسے ممالک نے بھی افغان سرزمین کے حوالے سے ایک بہت بڑا اور بہت الارمنگ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن گئے چین، وہاں پہ جو ان کی ملاقات ہوئی چین کے صدر سے، اور وہاں سے جو اس ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس میں افغانستان کے طالبان کے لیے سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور افغان طالبان اگر سوچیں گے، اگر وہ عقل کا مظاہرہ کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے تو پڑوسی ممالک کے تحفظات، یعنی چین اور پاکستان کے تحفظات، اور پھر روس کی طرف سے، روس وہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس نے سب سے پہلے افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر رکھا ہے۔ وہاں سے اگر اس قسم کی رپورٹس آتی ہیں کہ جناب کوئی 23,000 غیر ملکی دہشت گرد افغان سرزمین پہ موجود ہیں، اور اب روسی صدر کی چین کے صدر سے ملاقات اور وہاں سے اس قسم کے اعلامیہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک سنگین صورتحال ہے افغان طالبان کے لیے۔ ویڈیو پر تفصیلی بات کریں گے، کچھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تازہ ترین معاملات کے حوالے سے بھی، سیکیورٹی ایشوز جو ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تفصیلی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیا کیجئے۔ یہ اعلامیہ بتاتا ہے، میں آپ کو یہ اعلامیہ پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ چین اور روس نے افغان سرزمین سے پنپتی دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغان سرزمین سے جنم لینے والی دہشت گردی اور انتہا پسندی پڑوسی ممالک اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، مشترکہ اعلامیہ۔ اور طالبان کی جو حکومت ہے، یہ اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے عالمی دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کا خطرناک کھیل رہی ہے۔ چین اور روس نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد اس مشترکہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن، مستحکم سیاسی نظام اور سیکیورٹی کا فوری قیام ناگزیر ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں عالمی برادری سے افغان سرزمین کو پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ اب یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے عالمی برادری سے کہ افغان سرزمین کو پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ عالمی برادری سے ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ افغان طالبان کے ساتھ بات کریں، یہ یہاں پہ آ کے مداخلت کریں، تاکہ جو پڑوسی ممالک کے تحفظات ہیں وہ دور ہوں۔ خطے کے جو باقی ممالک ہیں، جیسے تاجکستان کے ساتھ مسائل ہیں، چین کے ساتھ مسائل ہیں، اور چین کی جو تنظیم ہے جو سنکیانگ صوبے سے تعلق رکھتی ہے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یا ایسٹ ترکستان اسلامک پارٹی، اس طرح کا ETIM، اور جب پاکستان کی طرف سے تحفظات آپ دیکھیں تو BLA، TTP، گل بہادر گروپ، باقی بہت ساری تنظیمیں، داعش خراسان، تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان تنظیموں کی قیادت افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہے، پلاننگ وہاں پہ ہوتی ہے، ٹریننگ وہاں پہ ہوتی ہے، فنڈنگ ان کو وہاں پہ کی جاتی ہے، ریکروٹمنٹ جو ہے وہ افغانستان کے اندر کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ الزامات ہیں کہ جن کا افغان طالبان کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ پڑوسی ممالک کس قسم کے تحفظات رکھتے ہیں، اور افغانستان کے طالبان یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان اپنے اس موقف میں اکیلے نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس موقف میں جو اس کے ہم خیال ہیں، یا جو مشترکہ طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ متاثرہ ممالک ہیں، ان میں سب سے بڑا ملک جو ہے اور سب سے اہم ملک جو ہے وہ چین ہے۔ اب چین بھی اگر افغان طالبان سے اس معاملے میں ناراض تو خیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ناراضی کا اظہار تو کبھی سامنے نہیں آیا۔ چین کے سفیر جو ہیں باقاعدہ وہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، افغان طالبان کے سفیر بیجنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفارتی تعلقات ان کے بہترین ہیں، اور وہ ملک جس کو روس کہا جاتا ہے،
اس نے تو باقاعدہ طور پر افغان طالبان کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ روسی قیادت نے اس یعنی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے بارہا یہ کہا ہے، دنیا کو یہ کہا ہے، دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ افغان طالبان ایک حقیقت ہیں اور افغان طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے یہ بڑھانی چاہیے، ان کے ساتھ روابط بڑھانے چاہیے، کیونکہ جب تک عالمی برادری کے روابط نہیں ہوں گے افغان طالبان کے ساتھ تو پھر افغان طالبان خود کو اسی طرح ایک گروپ ہی تصور کریں گے۔ اور آج تک یہی سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے افغان طالبان کے حوالے سے کہ جی آپ اب ایک گوریلا وارفیئر یا اس طریقے کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں لڑنے والے گروپس جس طریقے سے ہٹ کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں یا غیر منظم ہوتے ہیں، لیکن گروپس کی شکل میں ان کی چاپا مار کر روایاں ہوتی ہیں۔ لیکن اب آپ گروپ نہیں ہیں، اب آپ وہ ٹولہ نہیں ہے کہ جی چاپا لگا لیا، فائرنگ کر لی، حملہ کر دیا اور پھر پہاڑوں میں چھپ گئے، جنگلوں میں چھپ گئے۔ اب آپ حکومت میں ہیں، اب آپ ریاست میں ہیں، تو اپنا رویہ بھی ریاست کی طرح، حکومت کی طرح اپنائیں۔ اب اگر آپ نے افغانستان کو مزید ملکوں سے تسلیم کروانا ہے، اگر آپ نے افغانستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، اگر افغانستان کو اس قابل بنانا ہے کہ خود افغانستان میں رہنے والے لوگ یا وہ جو لاکھوں افغان مہاجرین ایران اور پاکستان سے واپس گئے ہیں ان کو بسانا، ان کی آباد کاری، ان کی وہاں پہ بحالی، ان کے لیے وہاں پہ رہائش کا بندوبست کرنا، ظاہر ہے کہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اور پھر ان افغانوں کو واپس لانا کہ جو اپنے ملک کی تعمیر نو میں کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو کیسے واپس لایا جائے جب ان کے اپنے تحفظات بھی موجود ہیں۔ یعنی یہ افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے تحفظات صرف چین، روس، تاجکستان، ایران یا پاکستان کے نہیں ہیں، یہ صرف ان عالمی تنظیموں کے تحفظات نہیں ہیں جو انسانی حقوق کے نام پر بنی ہیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ ان تنظیموں کا جو طرز عمل ہے اس میں بھی تضادات ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو خود افغان عوام کے اندر تحفظات موجود ہیں۔ یہ افغانستان کے اندر جو موجود لوگ ہیں یہ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے، وہاں پہ پابندیاں بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ، میڈیا کے اوپر پابندیاں، اور جو افغان مہاجرین آج بھی ملک سے باہر ہیں، پاکستان میں ہیں، یورپ میں ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، وہ کیوں افغانستان واپس نہیں جانا چاہتے؟ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کسی بھی دور میں یہ نہیں کہ جی موجودہ طالبان سے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، ان کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں حامد کرزئی کے دور میں بھی، اشرف غنی کے دور میں بھی افغان مہاجرین نے کبھی اپنے وطن کی طرف واپسی کا رخ نہیں کیا، دل سے وہ واپس نہیں گئے۔ پاکستان سے بھی جو جا رہے ہیں یا زبردستی ان کو نکالا جا رہا ہے یا وہ نہ چاہتے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تمام کے تمام افغان مہاجرین جو ہیں ان کا قانونی سٹیٹس ختم ہو چکا ہے، وہ غیر قانونی ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں۔ تو بہرحال چین نے اور روس نے ایک بڑا وار کیا ہے، افغان طالبان کے اوپر کیا ہے، اور عالمی جو ماہرین ہیں افغان امور کے یا عالمی جو سیکیورٹی ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو ایک موقف ہے افغان سرزمین کے حوالے سے یہ اس کی تائید بھی ہے۔ ظاہر ہے جب پاکستان بار بار یہ کہتا ہے، افغان طالبان سے کہتا ہے کہ آپ لکھ کر دیں، آپ یقین دہانی کرائیں کہ جی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور پھر ہم نے دوحہ میں دیکھا، ہم نے استنبول میں دیکھا، ہم نے دوحہ میں دیکھا، مذاکرات ہوئے، نامکمل رہ گئے، پوری طرح مذاکرات میں کچھ نکات پر اتفاق ہوا، کچھ نکات رہ گئے، اور مزید بات چیت کے لیے ارومچی میں ٹیبل سجائی گئی، چین کی مدد سے، چین کے تعاون سے، چین کی ثالثی میں یہ ٹیبل سجائی گئی، وہاں پہ مذاکرات ہوئے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس کے بھی امکانات موجود ہیں، لیکن بیچ میں پاکستان کے اندر حملے رک نہیں رہے۔ بلوچستان آپ دیکھیں، خیبر پختونخوا آپ دیکھیں، بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں، شیخ ادریس کی شہادت، بنو فتح خیل چوکی پر حملہ، سرائے نورنگ بازار میں دھماکہ، اور اس کے بعد بلوچستان کے مختلف شہروں کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اور جو روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے خبریں آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ تشویشناک خبریں ہیں۔ اب جیسے زیارت اور چاغی اور پھر مختلف مقامات پر آپ دیکھیں کہ جلمکسی میں اور دیگر مختلف علاقوں میں لوگوں کی دکانوں کا جلایا جانا، مسلح افراد کا سڑک پہ آ کے لوٹ مار کرنا،
बैंकों को लूटना, कोयले से लोडेड ट्रकों को नज़र आतिश करना, ऑयल टैंकर्स को आग लगाना, तो ये सारी सूरत हाल और फिर मुख्तलिफ़ पुलिस एहलकारों का अगवा, सरकारी दफातर पे कब्ज़ा करने की कोशिश, कुछ घंटों के लिए आके ये बताना कि जी हमारी रिट है, ये बलूचिस्तान की एक मजमूई एक सूरत हाल है। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि जनाब वहाँ पे रिट बहाल है। चंद मिनट की वीडियो बनाना, चंद सेकंड्स की कार्रवाई करना, फिर भाग जाना, ये अगर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहा है और फिर साथ साथ में प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया जाता है, सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा तासुर बलूचिस्तान के हवाले से दिया जाता है कि जैसे बस कुछ ही दिनों में बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान से खुदा न खास्ता कट के रह जाएगा। हालांकि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, जब आप वहाँ पे बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ इलाकों के लोगों से बात करते हैं, तो फिर आपको मालूम हो जाता है कि जी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ज़रिए किया जा रहा है। ग्राउंड पे ऐसी चीज़ कोई ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन मजमूई सूरत हाल अगर आप देखें तो बलूचिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़िला खैबर पेशावर के साथ मुत्तसिल है और ये अफ़गान सरहद के साथ भी मुत्तसिल है। यहाँ पे मिलिटेंट्स ने फायरिंग की है। थाना मिलवाड़ की हदूद अकाखेल कलंगा बाईपास पर मोटरसाइकिल पर सवार मिलिटेंट्स आए, फायरिंग की और पुलिस एहलकार अकाखेल शाह जो है ये मौका पर शहीद हो गए हैं। ये ख़बर आई है और इसी तरह बाजोड़ से ख़बरें हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ हिस्से जो हैं बाजोड़ के, यहाँ पे मामूंद का इलाका है, लोए मामूंद का इलाका है और बड़ा मामूंद यानी छोटा मामूंद का जो इलाका है, यहाँ पे मुश्तरका सर्च ऑपरेशन यानी आर्मी, एफसी, पुलिस, सीटीटी, यहाँ पे मुश्तरका ऑपरेशन हो रहा है और कुछ जगहों से मिलिटेंट्स और फोर्सेस के माबेन झड़पों की इतलात भी मौसूल हुई हैं। ये भी बताया गया है कि जो मिलिटेंट्स हैं उनको जानी नुकसान भी पहुंचाया गया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उनकी यानी आदाद व शुमार तो सामने नहीं आए, लेकिन कुछ ही घंटों में ये आदाद व शुमार भी सामने आ जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि ड्रोन हमले भी हो रहे हैं। अभी कल ही एक ख़बर आई, अफसोसनाक ख़बर, कि स्कूल से वापस घर जाते हुए 2 बच्चे ड्रोन हमले का निशाना बन गए। इस किस्म के वाक़यात से ज़ाहिर है कि तशवीश फैलती है और सूरत हाल अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों से इस तरह की अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं। बडबेर पेशावर का इलाका है, यहाँ पे 2 नाशें बरामद हुई हैं और कत्ल के बाद ये इन 2 अफराद की जो नाशें हैं ये वीराने में फेंकी गई हैं। कौन है ये भी पुलिस पता लगा रही है। इसी तरह अगर आप देखें तो कुरम के हवाले से ख़बर आई कि जी वहाँ पे कुछ 2 कालादम तंजीमों के बीच में झड़प हुई, उसमें 18 अफराद मारे गए। अब ये ख़बर आ रही है कि उन 18 अफराद में 8 या 10 अफराद जो थे ये अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। बहरहाल ये सूरत हाल है और ये मामलात हैं, देखते हैं क्या बनता है। और सूरत हाल ये अभी ताज़ा ख़बर बन्नू से आई है। BHU बेसिक हेल्थ यूनिट बड़ा मीर अब्बास बन्नू का इलाका है, यहाँ पे एक धमाका हुआ है। इसमें बताया गया है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस BHU की इमारत को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। हेल्थ के मराकज़ को निशाना बनाना, स्कूल की खाली बिल्डिंग्स को निशाना बनाना, इससे मालूम होता है, पुलों को निशाना बनाना, इससे मालूम होता है कि एजेंडा क्या है, खौफ व हरास फैलाना, अदम इस्तेहकाम लाना, इंतशार फैलाना, और ये सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जारी है। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।